تاریخ ساز شخصیت کے انتخاب میں آج ہمارا موضوع ہے مفتی تقی العثمانی۔ مفتی تقی العثمانی تعارف کے ایک حساس شخصیت ہیں۔ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہیں۔ اگرچہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے رفیع عثمانی صاحب لیکن سے اپنی خدمات میں ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل علم میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان تو کیا پوری دنیا میں موجود نہیں۔ 7 براعظموں میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ میں ایک واحد شخصیت ہے جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر خم تسلیم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی تقی العثمانی دامت برکاتہم العالیہ تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے وہ ہے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ الله كتاب من إبداعات العلامة أحد فقهاء باكستان العلامة الشيخ محمد تقي الدين العثماني وفقه الله، وهو من أعضاء المجامع الفقهية وله مؤلفات مباركة نفيسة. الأول الثاني أكبر من 900 صفحة تقريبا حسان بعنوان فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارنة بالقوانين الوضعية. طبعا هو يقول إنه هو درس القانون، درس القانون الإنجليزي وهو أصلا قاضي في المحكمة العليا وكان جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے، جو چراغ تلے اندھیرے والی محاورے کا علمی نمونہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکثریت آبادی مفتی صاحب سے یا تو سرے سے واقف ہی نہیں یا پھر صرف نام کی حد تک شناسائی ہے۔ مفتی تقی صاحب وہ ہستی ہیں جس سے سعودی عرب عرصہ دراز سے نیشنلٹی دے کر مستقل سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہی ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ انگلینڈ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اس نظام کو نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملے بلکہ دنیا کے نامور اور مشہوری زمانہ یونیورسٹیز سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورم پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جا چکا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں کتب کے علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتاب سے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پہ محیط ہے۔ آپ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے شرعی بینچ کے کم و بیش 20 سال تک چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر کر چکے ہیں،
جن میں ربا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہماری عدالتوں کے فیصلے کے ماتھے پر جھومر کی طرح تا قیامت چمکتا رہے گا۔ سود سے لتھڑے ہوئے آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کو سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی بینکوں کو مفتی تقی صاحب کی مروج کردہ اصولوں پر چلانے کے لیے قانون سازی کریں، اور یہ وہ واحد اسلامی مصنف ہیں جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کے بجائے فضائی سفروں میں عالم اسلام میں ایک نئی ریکارڈ قائم کر کے لکھا ہے۔ 3 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سے سلیس بامحاورہ اور شائستہ اردو سے مزین خوبصورت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کے پرواز میں لکھا ہے، اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئے ہیں۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ اس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یوں دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے، اور بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمہ دوسرا نہیں ملتا۔ زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اس سے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی صاحب سے سیکھے کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا، اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند بامحاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسا خوبصورت کام بھی اسفار کے دوران اور جہازوں کے اندر کیا۔ سن 2009 میں PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھا کرایہ پر سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی یعنی اسپین کی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک میں مندرجہ ذیل عہدوں پہ تاحال فائز ہے۔ نمبر 1، چیئرمین شریعہ بورڈ آف اسٹیٹ بینک پاکستان۔ نمبر 2، نائب محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی۔ نمبر 3، چیئرمین انٹرنیشنل شریعہ اکاؤنٹس اینڈ ایڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنانشل انسٹیٹیوشن بحرین۔ نمبر 4، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب۔ نمبر 5، آرگن آف آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC۔ نمبر 6، ممبر رابطہ العالمی اسلامیہ فقہ اکیڈمی مکہ سعودی عرب۔ نمبر 7، مستقل ممبر اور نائب صدر انٹرنیشنل فقہ اسلامی اکیڈمی جدہ سعودی عرب اسپانسرڈ OIC۔ نمبر 8، چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان 1991۔ نمبر 9، چیئرمین شریعہ بورڈ سینٹرل بینک بحرین۔ نمبر 10، چیئرمین شریعہ بورڈ ابوظہبی اسلامک بینک۔ نمبر 11، چیئرمین شریعہ بورڈ میزان بینک کراچی پاکستان۔ نمبر 12، چیئرمین شریعہ بورڈ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین۔ نمبر 13، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک کویت تکافل کراچی۔ نمبر 14، چیئرمین شریعہ بورڈ پاک قطر تکافل کراچی۔ نمبر 15، چیئرمین شریعہ بورڈ US انویسٹمنٹ اسلامک فنڈز کراچی۔ نمبر 16،
چیئرمین شریعہ US اسلامک پینشن سیونگ فنڈز نمبر 17. چیئرمین شریعہ بورڈ عارف حبیب انویسٹمنٹ پاکستان انٹرنیشنل اسلامک فنڈ کراچی نمبر 18. چیئرمین انویسٹمنٹ فنڈ بحرین نمبر 19. ممبر متحدہ شریعہ بورڈ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ سعودی عرب نمبر 20. ممبر شریعہ بورڈ گائیڈنس فائنانشل گروپ USA نمبر 21. جسٹس فیڈرل شریعہ کورٹ آف پاکستان 1980 تا مئی 1982 رہے وہ. نمبر 22. چیف جسٹس شریعہ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان 1982 تا 2002. نمبر 23. چیئرمین سینٹر آف اسلامک اکنامکس پاکستان 1991. نمبر 24. ممبر سنڈیکیٹ یونیورسٹی آف کراچی 1985 تا 1988. نمبر 25. ممبر بورڈ آف گورنمنٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد. نمبر 26. ممبر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس. نمبر 27. ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. نمبر 28. ممبر کمیشن آف اسلامائزیشن آف اکانومی پاکستان. مفتی تقی عثمانی صاحب کو صرف مسلم امہ ہی نہیں بلکہ دنیا جہان کے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگ بہت ہی عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن نہ تو پاکستانی قوم ان کے مقام کو صحیح سے جانتی ہے اور نہ ہی پاکستان کی حکومتوں نے کبھی ان سے ان کی صلاحیتوں کے بقدر کوئی فائدہ اٹھایا ہے. جو شخص امریکہ اور طالبان جیسے دو متحارب طاقتور گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے، اس شخص سے اگر حکومت پاکستان چاہے تو دینی چھوڑ کے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی فوائد حاصل کر سکتی ہے اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں کس قدر گراں مایہ خدمات لے سکتی ہے. مگر افسوس ہمارے دولت پرست حکمرانوں پہ، جنہوں نے کبھی پاکستان کے اس گوہر نایاب کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.